السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز سامعین کرام، آج کا مسئلہ یہ ہے کہ حالت نماز میں یا نماز کی حالت میں امام صاحب کا اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اب وہ نماز کو کیسے کنٹینیو کیسے مکمل کریں گے؟ نماز کو چھوڑ دیں گے یا نماز کو مکمل کریں گے؟ یا اسی طرح اگر کسی مقتدی صاحب کا اگر کیا ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے نماز کی حالت میں تو کیا اب وہ نماز پڑھیں گے، نماز کو چھوڑ دیں گے؟ مکمل تفصیلات مختصر انداز میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرت اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ جو حضرت نہیں آئے ہیں ان سے بار بار ریکویسٹ ہے اس بے باک چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئکن دبانا نہ بھولے۔ پرانے حضرات سے بھی درخواست ہے ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹس کرنا نہ بھولے۔ جزاک اللہ خیر واحسن الجزا۔ دیکھیے، نماز یا وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے اور نماز کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے، فاسد ہو جاتی ہے، تمام تفصیلات ویڈیو الحمدللہ ثم الحمدللہ ڈال چکا ہوں۔ آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کا لنک نیچے ڈسکرپشن لنک ڈال چکا ہوں، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کو مکمل کرنے کے سننے کے بعد۔ اب رہی بات کہ نماز کی حالت میں اگر کسی کو وضو ٹوٹ جاتا ہے تو یاد رہے وضو جن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے ان چیزوں سے نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے، نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن ہم اور آپ اس مسئلے کو زیادہ نہ جاننے کی وجہ سے، زیادہ نہ معلوم ہونے سے نماز اسی حال میں کنٹینیو کرتے ہیں جو ہمارے نمازی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جنت کی کنجی ہو نماز ہے اور نماز کی کنجی کیا ہے؟ وضو ہے، یعنی چابی۔ جنت اگر کسی کو جانا ہے تو اس کے لیے پہلے شرط ہے کہ نماز کی پابندی ہونا۔ اگر نماز کو صحیح کرنا ہے ان میں سے پہلی شرط کیا ہے؟ وضو کو درست ہونا چاہیے۔ تو اگر کسی کا وضو نہیں رہا، وضو ہی ٹوٹ گیا تو نماز بھی فاسد ہو جائے گی، نماز بالکل برقرار نہیں رہے گی۔ اب رہی بات جو سائل کا سوال ہے کہ نماز کی حالت میں اگر امام صاحب کا یا مقتدی صاحب کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اب کیا کریں گے؟ تو یاد رکھیے بھائی، حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے کہ نماز کی حالت میں کسی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو کیا کرے؟ وہ بینا کرے، لوٹے وضو کرے اور اس کے درمیان کسی سے بالکل بات چیت بالکل نہ کرے۔ اب رہی بات کہ امام صاحب کے لیے کیا پروسیس ہے، یہ تو مقتدی کے لیے ہو گیا۔ امام صاحب کے لیے ڈیٹیل بتاتا ہوں، مقتدی کے لیے کچھ ڈیٹیل بتاؤں گا۔ دیکھیے، امام صاحب کا اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے خدا نخواستہ تو اس کو خیال رکھنا ہے کہ جس رکن میں آپ کو ٹوٹا اسی رکن میں کیا کہ آپ کو فوراً کسی کو نائب امام بنا دینا ہے۔ کسی کو پیچھے والا جو مقتدی کھڑے ہیں اس کو پکڑ کر فوراً وہاں پر آپ کو کھڑا کر دینا ہے اور وہ نماز کنٹینیو کرنا، نماز چلاتے رہیں گے۔ اب اگر آپ کو سزا سو کی ضرورت پیش آئی تھی، یعنی آپ نے کیا کیا تھا کہ ایسے کچھ کیے تھے کہ واجبات چھوٹ چکی تھی، اب سزا سو لازم تھی، آپ سر میں اشارہ کر کے چل جائیے گا۔ تو اگر سمجھدار و عقل مند ہے تو کیا نماز کو کنٹینیو کرے گا۔ اب امام کی ذمہ داری کیا ہے؟ جب نائب آپ بنا دیے، بنانے کے بعد آپ وضو کرنے چل جائیے گا۔ اور مقتدی کے لیے یہی مسئلہ ہے کہ وضو ٹوٹتے ہی کیا ہے وہ فوراً منڈی گھمائے گا اور وضو کرنے کے لیے چل جائے گا۔ اب دونوں جا رہے ہیں، امام کو ٹوٹا ہو یا مقتدی ٹوٹا ہو، جائیں گے۔ اس جانے میں، وضو کرنے کے جانے میں اور آنے میں اس کے درمیان کوئی بھی کلام کسی نہیں کرے گا، بات چیت بالکل نہیں کریں گے۔ امام اگر جا رہے ہیں وضو کرنے کے لیے، وضو ٹوٹ گیا ہے نماز کی حالت میں تو جائیں گے، وضو کر کے فوراً آ جائیں گے، کسی سے بات چیت کریں گے۔ مقتدی ٹوٹ گیا ہے، مقتدی میں جائیں گے اور وضو کر کے آئیں گے، کسی سے بات چیت نہیں کریں گے۔ اب وضو کے لیے علماء کرام فرمان ہے کہ سب سے قریب میں جو وضو خانہ ہے، سب سے قریب میں جو نل ہے، سب سے قریب میں جو جگہ ہے وضو کرنے کے لیے، وہی وضو کرے، پٹ سے وضو کرے اور چٹ سے آپ کیا کریں نماز میں شامل ہو جائیں۔ اب رہی بات اس آنے کے درمیان میں ہو سکے اتفاق سے ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے ایک دو رکعت آگے بڑھ جاتے، تو اب کیا کریں گے؟ تو اس میں کیا کریں گے کہ آپ آئیں گے، آنے کے بعد آپ کو دیکھنا ہے کہ خیال رکھنا ہے کہ ایک رکعت ختم ہوئی یا 2-3 رکعت ختم ہوئی ہے۔ تو جتنی رکعت ختم ہوئی ہے بغیر قرات کیے آپ کیا کیے گا؟ نماز کو پڑھتے رہے گا امام تک آپ کو پہنچ جا کر، پھر امام کے ساتھ آپ کو کنٹینیو کرنا ہے، آگے بڑھتے رہنا ہے، امام کے ساتھ چلنا ہے، ٹھیک ہے۔ امام صاحب کیا کریں گے؟ یہ تو مقتدی ہو گیا کہ امام سے چلیں گے۔ مقتدی کیا کریں گے؟ امام صاحب کیا کریں گے؟ امام صاحب آئیں گے اور اپنے امام کی جگہ میں نہیں کھڑے ہوں گے، بلکہ جس جگہ میں خالی ہے اسی جگہ میں آپ کھڑے ہو جائیں گے، یعنی جو امام نائب امام جہاں کھڑا ہوا تھا اس کے خالی جگہ میں آپ کو کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن اگر دیکھتے ہیں کہ دو صف پورے ہیں اور آگے بڑھنا مشکل ہے تو جہاں خالی جگہ ہے وہیں پر کھڑے ہوں گے، اور جس طرح جتنی جگہ چھوٹی ہوئی ہے بغیر قرات کے امام صاحب بھی کنٹینیو کریں گے۔ لیکن ان تمام جھول جھال میں کیا ہے؟ نہ پڑا جائے۔ بہت جھول جھال ہے، بہت کنفیوژن ہے، بہت پریشانی کی چیز ہے۔ آسان چیز یہ ہے کہ امام صاحب کیا کریں گے؟ اگر اتفاق سے اللہ نہ کرے
نماز کی حالت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے تو ٹوٹتے ہی آپ کیا کریں، مفتی حضرات کو کہہ دیں کہ بھائی میرا وضو ٹوٹ گیا ہے، بھائی آپ انتظار کریں، میں وضو کراتا ہوں، نماز شروع کر دوں گا۔ لیکن اگر کیا کرتے ہیں، ڈر گئے ہیں یا خوف کی وجہ سے کیا کر رہے ہیں کہ آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے، ٹھیک ہے، وضو ٹوٹنے کے بعد آپ کا کس رکن میں وضو ٹوٹ رہا ہے کہ آپ سجدہ کی 2 سجدہ کی، آپ اٹھنے جا رہے ہیں، وضو آپ کو ٹوٹ گیا، ٹونک رہا، ہوا نکل گیا، ٹھیک ہے، یا اسی طرح آپ کا کیا ہوا، نقصیر پھٹ گیا، خون نکل گیا، ٹھیک ہے، یا الٹی ہو گئی آپ کی، اٹھنے گئے یہ حال ہو گیا۔ اب اس کے بعد اگر ہوا نکل جاتا ہے تو کسی پتہ نہیں چلے گا، اور ہوا نکل آیا، آپ نے کھڑے ہو گئے، اس کے بعد کھڑے ہو کر آپ دوسرے کا مکمل کیے، رکوع کیے، پھر آپ کو خیال ہو رہا ہے، ڈر ہو رہا ہے، ارے یار میں غلط کر رہا ہوں، یا نہیں یار کسی کو نائب بناتا ہوں، اب نائب نہیں چلے گا، نماز ختم ہو گئی، نماز بالکل ختم ہو گئی۔ اس طرح مقتدی اگر کرے گا، مقتدی کا بھی بالکل ختم ہو جائے گا، اس کے لیے بینا اب لازم نہیں ہوگا، فوراً نماز توڑنا ہے، وضو کرنا ہے، وضو کر کے آنے کے کیا کرنا ہے، پھر آپ کو جس طرح مسبوق پڑتا ہے بالکل اسی طرح آپ کو نماز کنٹینیو کرنا ہے۔ تو اسی لیے کوئی جھول جھال نہیں کرنا ہے، سب سے اہم چیز کیا کرنا ہے، وضو جو ہی آپ کو ٹوٹ گیا نماز کی حالت میں آپ کیا کریں کہ اعلان کر دے بھائی میرا وضو ٹوٹ گیا ہے، آپ لوگ انتظار کریں، میں وضو کر کے آ رہا ہوں، پھر نماز شروع کروں گا۔ اس پر تکبیر کے دوبارہ اقامت کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات، امام صاحب کے سامنے کوئی اگر حافظ قرآن بیٹھے ہوئے ہیں یا کوئی عالم دین ہے یا مجھ جیسا کوئی ناچز ہے تو کہ بھائی امام صاحب آپ نماز پڑھا دیجئے، میں وضو کر کے آ رہا ہوں۔ اگر مقتدی کے حالت دیکھیں، مقتدی اگر چوچا کرنے والے ہیں، کسی کو بنا دے، آپ کی اگر چھوٹ گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ایک بات۔ دوسری بات یہ، آپ اگر کہتے ہیں بھائی میں خود آ رہا ہوں، آپ انتظار کیجئے، تو بہت اچھی بات ہے۔ اس معاملے میں مقتدی حضرات کی ذمہ داری کہ کوئی چوچا نہ کرے، کیونکہ آپ کے خیر کے لیے، آپ کے بھلائی کے لیے اس نے کیا کیا، امام صاحب اتنی بڑی قربانی دینے جا رہے ہیں۔ کیوں حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر کھڑے ہو گئے، کھڑے ہونے کے بعد اب تکبیر تیرے باندھے جائیں گے، اور صحابہ کرام کہہ رہے ہیں کہ رکو، میرے اوپر غسل فرض ہو چکا تھا، میں بھول گیا، میں غسل کر کے آ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرنے گئے، غسل کر کے آئے، پھر نماز اسٹارٹ کی۔ اس دوران صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مرغ سے پانی ٹپک رہے ہیں، پتہ چلے کہ غسل کیے، تو اسی لیے عیب نہیں ہے، یہ بھائی انسانی فطرت ہو سکتا ہے، بھائی انسان کیوں نہیں ہو سکتا ہے، تو اسی لیے اگر نماز کے حالات پیش آ جاتے ہیں تو آپ یہ پروسیس کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ کیا کریں کہ اگر مقتدی کہتے ہیں بھائی میرا وضو ٹوٹ گیا ہے، میں وضو کر کے آ رہا ہوں، آپ کیا کریں، اس کے بعد نماز شروع کی۔ لیکن اگر جو پروسیس میں پہلے بتایا کہ تمام طریقے جو جھول جھال والا وہ بھی کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اصاب قی او رعاف او قلس او مذی فلینصرف فلیتوضا ثم لیبنی علی صلاتہ وهو فی ذلک لا یتکلم، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، جو سنن ابن ماجہ حدیث نمبر آپ کا 1221 میں موجود ہے، اور ابو داؤد شریف جلد نمبر 2 صفحہ 1 پر موجود ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من اصاب قی، جس شخص سے کیا ہوا، الٹی کر لیا، یا منہ بھر کا پانی نکل گیا، ٹھیک ہے، یا مزی آ گیا، یا نقصی نکل گیا، فلینصرف، کیا وہ لوٹے وضو کی طرف، وضو کو بنا کرے، اور اس درمیان کسی سے کلام بالکل نہ کرے، یعنی وضو کرے گا، وضو کر کے پھر نماز میں حاضر ہو جائے گا۔ یہ طریقہ ہے، کر سکتے ہیں، لیکن بہتر طریقہ امام صاحب بول دے بھائی میرا وضو ٹوٹ گیا ہے، نماز کو لوٹا، یہ بہتر صورت ہے۔ بہت سا چونچا جھول جال ہے، کنفیوز پڑ جائے گا، نماز میں نہیں ہوگی، پھر بیکار ہو جائے گا۔ خیر مسئلہ یہ ہے کہ اگر نماز کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو پھر کل اسی رکن آپ کو اسٹاپ ہو جانا ہے، اسی رکن آپ کو بنا کر لینا ہے، یا اسی رکن آپ کو بول دینا ہے کہ بھائی میرا وضو ٹوٹ گیا ہے، میں وضو کر آ رہا ہوں۔ امید کا مسئلہ کلیئر ہو گیا ہے، نہ سمجھ میں آئے، کنفیوژن ہے، ہو سکتا ہے میں انسان ہوں، مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، غلطی ہو بھی گئی ہو تو معذرت چاہتا ہوں، آپ اصلاح ضرور فرمائے گا۔ نمبر دیا ہوا ہے 9064005585 ٹائم پہ کال کر آپ مسئلہ کلیئر کر سکتے ہیں۔ دعا کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔